بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں عمران آپ کا میزبان حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی لوگوں کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رمضان میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی خوب ساری برکتیں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ ویڈیو تفسیر القرآن کا ہونے والا ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی، اور انشاءاللہ آنے والے 27 دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ روزانہ رات میں انشاءاللہ 11 بجے ویڈیو آتی رہے گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی رمضان المبارک کی پہلی تراویح میں ہم نے قرآن عظیم کا ایک پارہ مکمل تلاوت کیا۔ اللہ عز و جل ہمیں مکمل قرآن عظیم صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، رمضان کی بہاریں آ چکی ہیں۔ کسی مہمان کے انتظار کرتے کرتے جب وہ گھر آ جاتا ہے تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم و احسان ہے کہ رجب سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ رجب و شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے، اور رب تعالیٰ نے آپ سب کی سن لیا اور رمضان آپ سب کو دے دیا۔ ورنہ آج بھی کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے، آج کے دن بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ چاند دکھنے سے پہلے بھی کچھ لوگ قبرستان جا چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رجب بھی پا لیے، شعبان بھی پا لیے، مگر ان کی زندگی میں اس سال کا رمضان نہیں لکھا ہوا تھا، اور جسے رمضان مل گیا اللہ کا ایک اور احسان اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں، اس کی قدر کرو، اسے ہلکے میں نہ لو۔ رمضان المبارک جیسے آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تمہارے لیے اتنے انتظامات اس نے کر رکھے ہیں کہ شیاطین چھیڑ چھاڑ کے لیے تمہارے ساتھ نہ رہیں، ان کو بند کر دیا گیا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرتے رہو، کوئی شیطان تمہیں پریشان نہ کرے۔ اسی لیے تو قید کر کے رکھا گیا شیطانوں کو، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا کوئی شیطان نہیں اترے گا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظامات اتنے کیے، یہاں تک کہ حدیث رسول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن جس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اس سے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا۔ جس کی یہ شفاعت کر دیں رمضان اور قرآن، اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر اس کو دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا۔ اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، مددگار بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ آج رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہے وہ تراویح کی شکل میں ہمیں ملی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، علامت حدیث رسول ہے، نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن پر نہیں۔ مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا، منافق ہوگا تو اس کے لیے نماز اور بھاری ہوگی۔ ارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں جا ہی نہیں رہے، یہ کس کو بھاری لگتی ہے؟ جس کے اندر نفاق ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آج ہم نے تلاوت بھی کیا ہے اس آیت کو پہلے پارے میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ سے خوف کرنے والوں کے لیے نماز بھاری ہو ہی نہیں سکتی، منافقین کے لیے یہ بھاری ہے۔ قرآن میں ان کی صفت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، منافقین جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں
युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं, और लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं। उनका ईमान नहीं होता कि इस नमाज से कुछ मिलेगा, इसलिए अपनी कैटेगरी चेक करने का भी ये महीना है कि हम ईमान वालों में से है कि मुनाफिकीन में से। कैटेगरी चेक हो जाती है, इसलिए इनकी इस रमज़ान की सफ़ों को खाली हरगिज़ होने ना देना, वरना निफाक का धब्बा लग जाएगा। बहरहाल हम मामूल के मुताबिक तफसीर कुरान को, जैसे हर साल मेरी आदत है, मैं कुरान जो तिलावत करता हूँ उसके कुछ गोशे आप तक रखने की कोशिश करता हूँ। ये और बात है कि 6 साल के बाद इसी मिंबर पर दोबारा हम तफसीर बयान करेंगे। अल्लाह ताला इस मस्जिद को हमेशा शादो आबाद रखे, हम रहें या ना रहें, ये मिंबर सदा सलामत रहे। इस मिंबर को तफसीर कुरान के लिए ख़ास किया गया था, आप सबको पता है। ये तफसीर कुरान का मिंबर है, मौला ताला यहाँ से कुरान की आवाज़ हमेशा बुलंद फरमाए। और आज दुनिया में अगर मेरी आवाज़ गूंजती है तो इसी तफसीर की बरकत से है। मुझे कोई और मकाम या जो कुछ भी आवाज़ में अल्लाह ने अता किया है वो इस तफसीर कुरान की बरकत है। हमने अपनी आवाज़ की इब्तिदा या उम्मत को झिझोड़ने की इब्तिदा इसी मिंबर से किया था। यही मिंबर है, और ये तारीख़ी मिंबर है। अल्लाह ताला इसकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। और मुझे यकीन है कि इस मिंबर में वो असर है कि अच्छे अच्छों के चूल्हे हिल जाते हैं। ये मिंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत का मिंबर है। हाँ, सिर्फ इसको लकड़ी का मिंबर न समझें, ये रसूलुल्लाह का मिंबर है, जहाँ से हदीस रसूल सुनाई जाती है, जहाँ से अल्लाह के कलाम की तफसीर होती है। और आज दुनिया को एक बात मैं आपको बता दूँ, किसी बम से, मिसाइल से, पेट्रोल से इतना खौफ नहीं लगता जितना एक आलिम रब्बानी की ज़ुबान से डर लगता है। वजह यह है कि दुनिया को पता है कि सारे बम उतना काम नहीं करते जितना एक आलिम की ज़ुबान काम करती है। हाँ, मैं ये ज़ुबान इसलिए कि अल्लाह ताला इन ज़ुबानों से उम्मतों के दिल में इनकलाब पैदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा वो बरकत हमें अता फरमाए। आज कुरान की जो तिलावत हमने की है वो सूरह बकरा, सूरह फातिहा के बाद पहली सूरह कुरान में सूरह बकरा है। सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरह है कुरान पाक में, तकरीबन 2.5 पारे पर मुश्तमिल है, 280 के करीब आयात हैं। और सूरह बकरा की बड़ी बरकतें भी हैं। एक रिवायत में मिलता है कि पूरे कुरान का जो कुछ भी मजमून है अल्लाह ने वो सब सूरह बकरा में बयान कर दिया। पूरे कुरान में जो कुछ भी है वो सूरह बकरा में, और जो सूरह बकरा में है वो सूरह फातिहा में, पूरा सूरह फातिहा में। और इसी को मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 70 ऊँटों को बोझल कर सकता हूं। क्यों? इसलिए कि सूरह फातिहा ही कुरान का निचोड़ है, कुरान का खुलासा है। बहुत सारी आयतें हैं तफसीर बयान करने के लिए, वक्त इतना नहीं होता। मुख्तसर सी चंद चीज़ें आपके सामने रखते हैं। एक अहम आयत इसमें आई है। मैं तफसीर सुनने के पहले आदाब भी बता दूँगा, कुरान पढ़ने के भी आदाब और तफसीर सुनने के भी आदाब। जाहिर सी बात है, कुछ आदाब वो हैं जो ज़ाहिर से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ू से होना चाहिए नमाज कुरान पढ़ने के लिए, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको सिर्फ और सिर्फ पाकीज़ा लोग छुएंगे। किसको? कुरान पाक। तिलावत करने के लिए वज़ू शर्त है या नहीं? छूने के लिए सबको पता है। अदब यही है, ज़ाहिरी अदब यह है कि पाक रहे, जुनूबी ना रहे, हैज़ व निफास वाली औरत ना रहे। कुरान पाक के लिए ये ज़ाहिरी आदाब हुए। कुछ बातिनी आदाब भी हैं कुरान पढ़ने के लिए, कुछ बातिनी आदाब भी हैं। तुम 10 बार नहा लो, 10 बार वज़ू कर लो, कुरान को ज़ाहिरी आदाब के एतबार से छू तो सकते हो। बातिनी आदाब में सबसे पहली शर्त यह है, कुरान पढ़ना हो या सुनना हो तो इश्क़ मुस्तफ़ा होना चाहिए। हाँ, बगैर हुब्बे मुस्तफ़ा के अगर कुरान पढ़ेगा तो फिर गुमराही की तरफ भी जा सकता है। कुरान तो कुरान है। हदीस रसूल के बारे में कहा गया, बुखारी शरीफ के बारे में, कि बे इश्क़ मुस्तफ़ा पढ़ते हैं जो बुखारी। सुना है ना आपने?
بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری. بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی. جب بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لیے کتنا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے. شرط ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے، لقد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مشہور آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے. ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. ہم نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں. ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا. سورج ہو کہ چاند ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا. اچھل اچھل کر جبی، یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے. جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب. جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب. تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب. روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا. روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا. دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب. پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے. ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو. پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے. بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب. اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے. جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں. الحمدللہ آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں. کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں. حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے، سمجھ کا ان کے قصور ہے. عربی سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن نے آداب سکھائے. توجہ چاہتا ہوں. آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے
سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو راعنا مت کہو، راعنا مت کہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں. ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے، کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعینا یا رسول اللہ. آپ کہتے نا پارڈن می، پارڈن می. ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد، دوبارہ ارشاد. کیوں؟ کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں. تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ، اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی، یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے، اور ایک بار بیان کر دیجئے. لیکن اسی زمانے میں راعینا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے. اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعینا کا ترجمہ غلط تھا. راعینا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا. تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجیے اے اللہ کے رسول. یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے. دیکھو مسلمانوں کو اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں. وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی؟ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں، لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے. لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو. وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے، بولا ہی نہ جائے. اور عام لوگوں کو نہیں، امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے. ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد سے راعینا نہ کہو. جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا. کہو وقول انظرنا، یوں کہو نظر کرم فرمائی. اللہ نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے. کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے. عزیزان گرامی، صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی، اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ. صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ راعینا نہیں کہیں گے آج کے بعد، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو. جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو. صحابہ کو اتنی تنبیہ ہے. دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی، وہ پڑھیں گے تو اش اش کر جائیں آپ. مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے. صحابہ کو کہا گیا. یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا، حضرت قیس. کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے. تجربہ معلوم ہوگا آپ کو، جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ اونچا بولتا ہے. اس صحابی کی عادت تھی، وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا. عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں، جتنے اعمال تھے اب کے سب ضائع ہو گئے، سب ختم ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اور ایک ادب میں بتاؤں، میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں، آپ آئیں گے بلانے کے لیے، کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے آپ بیل ہوگی بجائیں گے.
दरवाजे को दस्तक देंगे या मेरे नाम से पुकारेंगे, है क्या अंदर, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुकारेंगे ना, यही तो है, तरीके यही है पुकारने के। लेकिन बारगाह रसूल के आदाब भी कुरान में आए। सहाबा जब घर पर जाए रसूल के, क्या करें वो, अल्लाह के रसूल के घर के बाहर जाना हो, दस्तक दें, पुकारें, क्या करें। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह रब फरमाता है वो लोग बेशक जो नबी के हुजरे के बाहर खड़े होकर के नबी को पुकारते हैं, उनमें से अक्सर लोग अकल वाले नहीं हैं। जो पुकारते हैं उसमें अक्सर लोग अकल वाले नहीं हैं। अरे अंदर वाले को बुलाने के लिए क्या कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, पुकारना तो ये है। लेकिन मौला फरमा रहा है वो अकल वाले लोग नहीं है जो हुजरे के बाहर खड़े होकर के हुजूर को पुकार रहे हैं। तो फिर क्या है, कुरान सिखाता है वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरल लहुम। रब फरमाता है अदब ये है, लोगों को चाहिए कि वो दरवाजे के बाहर जाकर खामोश खड़े रहे, मेरा रसूल खुद बाहर है। अरे नादानो पूछो, रसूल दरवाजे बंद अंदर बैठकर बाहर कौन खड़ा है कैसे जानते हैं? यही अकीदा बरेली के इमाम ने हमें दी। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा। रसूल पाक को खबर तो है कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, इसीलिए कुरान कह रहा है जाओ तो हाथ बांधकर खड़े रहो, बस मेरा रसूल खुद ही बाहर आएगा। पुकारने के लिए हम और आप हैं, हम मुझे पुकारो, हो सकता है मुझे पता ही नहीं बाहर कौन है, लेकिन रसूल के लिए नहीं। एक सहाबी आए, वो दुआ कराने के लिए आए थे, घर से गरीब थे, तंगदस्त थे, उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। ये सोच करके घर से निकले आज मेरे वालिदैन की मगफिरत की दुआ कराऊंगा और मेरी गरीबी दूर हो जाए, तंगदस्ती दूर हो जाए, इसके लिए हुजूर से सिफारिश करूंगा। आए लेकिन देखा मजमा ऐसा हुजूर को समेटे बैठा है, बड़े बड़े सहाबा सामने, इनको जाने की हिम्मत नहीं हुई, दूर बैठे रह गए। असर से मगरिब तक इंतजार किया, मौका नहीं मिला। मगरिब की अजान हुई, नमाज के लिए मेरे आका तशरीफ लाए। नमाज के बाद फिर हुजूर बैठे, लेकिन बड़े बड़े सहाबा ने घेर लिया। ये गरीब साहबी थे, दूर खड़े रह गए, कहां फलान फलान करके जाऊंगा, पीछे खड़े रहे। इशा की अजान हो गई, इशा तक मौका नहीं मिला, इशा की नमाज पीछे पड़े। और इशा के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अपने घर में जाते थे, अब बैठक नहीं होती थी। अब इशा की नमाज के बाद हुजूर अपने हुजरे की तरफ निकले। ये साहबी कहते हैं मैंने सोचा मौका तो आज दिन भर नहीं मिला, हाथ बांधे पीछे पीछे चलते रहे। हुजूर अपने दरवाजे पर पहुंच गए और पीछे मुड़कर कहते हैं जा अल्लाह तेरी गरीबी दूर करे, तेरे माँ बाप की मगफिरत करे। किसने कहा मेरे नबी से, किसने कहा मेरे अजीजों? इसीलिए तो हमारा अकीदा ये है कि वो दिलों की भी सुनते हैं, उसकी भी सुनते हैं जिसे बोलना नहीं आता। वो लकड़ियों की जब सुनते हैं, हिरन की जब सुनते हैं, तो उम्मतियों की क्यों नहीं सुनेंगे? हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे। इसीलिए सुन्नियों मैं कहता हूं कि तफसीर भी सुनना हो तो इश्क मुस्तफा के साथ सुनो। मजा ही कुछ और है कि अपने नबी को छोड़कर महफिल कौन सी होती है। रसूल जिस महफिल में ना हो तो महफिल कहाँ है, उसे महफिल नहीं कहा जाता। बुल्ले शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह बड़े सूफी बुजुर्ग है, वो कहते हैं जिस दिल में हुजूर की याद ना हो उस दिल में कुत्ते बसते हैं, कुत्ते होते हैं, जानवर बसते हैं। हकीकत है दिल उसी को कहते हैं जिसमें हुजूर की याद आए। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। हाँ, दिल और सर वही है जो हुजूर के लिए हो, हुजूर के लिए ना हो तो फिर ये कद्दू का एक टुकड़ा है और दिल जो है सीने के अंदर वो गोश्त का एक छितड़ा है और कुछ नहीं। हाँ, बस इनकी हैसियत इतनी है, दोनों कंधों के बीच में एक कद्दू का टुकड़ा है और सीने के अंदर गोश्त का एक छितड़ा है। इसे दिल मत कहना और इसे सर मत कहना। दिल कहने के लिए जरूरत इस बात की है कि देखो पहले उसमें हुब्बे मुस्तफा है या नहीं। सर कहने के लिए हर एक को सर मत कहना, बल्कि आला हजरत फरमाते सर सिर्फ वही है जो उनके कदमों पे कुर्बान होने को तैयार है, वही सर है। बहरहाल आज की
اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا ہے. اسی لیے اے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں. واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے، اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا. ذکر خدا ہے ہی نہیں ہوں. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. فرماتے ہیں یہ جہنم کی چابی ہے حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اس کو میں سمجھاؤں آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو اگر چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. ہبلی میں نہیں، پوری دنیا میں. ہاں، نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی حضور کو اگر چھوڑو گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے پاس کس کے، ہاں پی ایم کے چرنوں میں ہے، سی ایم کے چرنوں میں ہے ہمارے پاس جگہ، تو جتنے دن راج کرنا ہو 4 دن کی چاندنی ہے. پھر دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح قبض ہوگی، سامنا میرے مصطفیٰ کا کرنا ہوگا، اور پھر ملائکہ تمہیں بتائیں گے، اور قیامت کا دن تو یہ حساب کا ہوگا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، وہاں کسی کی نہیں چلنے والی، کسی کی نہیں ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تفسیر قرآن کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت شرط ہے، شرط ہے. حضور کو چھوڑ کر ایک ابھی سوشل میڈیا میں گمراہی پھیلانے والے کئی ایسے موسمی کیڑے آتے رہتے ہیں، اور آج مجھے جوانوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنا آدھا دین جو ہے سوشل میڈیا پر ہی سمجھ بیٹھے ہیں. ہاں، ان کا سب سے بڑا استاد تو علامہ گوگل ہے. مولانا گوگل سے پوچھیں گے، نام بھی اسی سے پوچھیں گے، مسئلے بھی اسی سے پوچھیں گے، اور گوگل صاحب سب بتا دیتے ہیں. تو جس کا استاد گوگل ہے وہ سنے. ہر چیز اس میں جو آ جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ہاں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی. اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی. یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی ہے اور زہر پلاتی ہے. کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں. ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن، اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث لینا ہی نہیں ہے، نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی نہ ابو داؤد نہ نسائی نہ ابن ماجہ نہ مشکات، کوئی حدیث نہیں چاہیے، قرآن ہی چاہیے، صرف قرآن سے. ہمیں یہ خبر ملی، کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے. ہاں، قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر. جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے، کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ قرآن میں ہے، تو پھر حدیث کی کیا ضرورت. وہ شک ڈالتے ہیں. ارے ظالم، تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ ہے؟ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ کون بتایا یہ آیت ایسی ہے؟ حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی. قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی، حضور سنائے صحابہ کو تو قرآن لکھا گیا. اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن، صرف قرآن. اے میرے عزیزوں، اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی. فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا، ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں. حضور نے 1400 سال پہلے بتایا، 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے میرے عزیزوں، قرآن کو صرف گوگل سے نہیں، صرف فیس بک سے نہیں،
بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو، تو پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ گے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک مثال، اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ضال کا مطلب عربی میں گمراہ، بھٹکا ہوا ہے، ایک معنی یہ ہے۔ ایک خصوصیت ہے عربی کی، ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں، عربی کی خصوصیت ہے۔ کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں، الگ الگ معنی نکلتے ہیں۔ یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے۔ فار ایگزامپل العین، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا، اسے بھی عین کہتے ہیں، اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں۔ کتنے معنی ہو گئے؟ سب ڈیفرنٹ ہیں۔ آنکھ کو بھی عین، گھٹنے کو بھی عین، سورج کو بھی عین، پانی کے چشمے کو بھی عین، ذات انسان کو بھی عین۔ تو اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا، تو ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا، ہاں، یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی آ رہا تھا۔ ارے میاں یہاں سورج کہاں سے آ گیا؟ ہاں، عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا، اگر یہ کہہ رہے میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ سے پانی آ گیا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اتنی تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا ہے۔ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین 6:30 بجے نکل گیا، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا، یہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ۔ سورج، الحمدللہ، یہ عقل ہے، یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا، یہ مطلب ہے۔ لیکن آؤ، جس کی مت ماری جاتی ہے، جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو، کوڑ ہو، وہ ایسی ترجمے کرتا ہے۔ ضال کا مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑا ہوا، بھٹکا ہوا۔ لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں اس کے، کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں، لیکن اچھے مکھی کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا، زخم جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی، کیونکہ مکھی کو پیپ پینے کا شوق ہے، خون پینے کا شوق ہے، اچھی جگہ نہیں بیٹھے۔ بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا، تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا، اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا، آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا۔ ظالموں، اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے۔ بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے، تیر مارو گے، تو یہی ہوگا۔ ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے، کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا؟ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا، تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں، عقیدہ ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو، جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو۔ اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کیا مطلب نکلتا ہے، تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے۔ ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے، پھر روشن کتاب۔ اگر نور نہ ہو
تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی. اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے, حوالہ ضروری ہے. انشاءاللہ اس بار ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. کوئی تفسیر ہماری, کوئی مجلس اور کوئی محفل ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا رسول اللہ وہ تمہاری بدولت ملا ہے. اور اگر ہماری زبانیں تمہارا ذکر نہ کرے تو پھر یہ زبان کس کام کی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. جب ہم انہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں. ہم مسلمان ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں بنایا ہے, ہمیں اس جماعت میں رکھا جو صبح اٹھتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتی ہے, اور اپنا سلام نمازوں کا پھیرتی بھی ہے تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہتی ہے. یعنی مولا کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادتوں کے لیے مسجد میں بلایا, لیکن ہماری مسجدیں عبادت خدا بندی کے ساتھ ساتھ مدینے کی طرف توجہ بھی دلا دیتی ہے, مدینے کی طرف رخ کرنا بھی سکھا دیتی ہے. وہ مسجد ہی کیا جو مدینے کا رخ نہیں دکھاتی, وہ مسجد ہی کیا جو مصطفیٰ کے چہرے کی تڑپ نہیں پیدا کرتی, دیدار کی تڑپ نہیں پیدا کرتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی وہ تفسیر, پچھلی تفسیریں ہوں گی, آپ اس کو بھی سن لیں. ہم نے کافی سالوں سے جو تفسیریں کی ہیں موجود ہے. اس میں جو آیتیں آئی ہیں اجمالاً اگر میں ذکر کروں تو پہلے اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی. سب سے پہلے جو شروع ہو رہا ہے یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی. اس کے بعد کافروں کی مذمت کی کہ کچھ کافر ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, انہیں کچھ اب سمجھ میں نہیں آئے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے, ان کے کانوں کو کچھ نہیں سنائی دے گا. کیا؟ حق بات نہیں نظر آئے گی, حق بات نہیں سنائی دے گی, حق بات سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی. آج بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, مگر یہ ابو جہل کی اولاد ماننے کو تیار نہیں مانے گی. ہاں ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے. یہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھیں گے, ان کو نماز سے چڑ ہے, اذان سے چڑ ہے, قرآن سے چڑ ہے, برقعے سے چڑ ہے, ٹوپی سے چڑ ہے, داڑھی سے چڑ ہے. کیوں چڑ ہے؟ دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے, دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کو کیا کرو گے آپ؟ بعض لوگ ابھی یہ سوچتے ہیں, ہمیں بھی کہتے ہیں کہ مولانا ہو سکتا ہے کچھ تقریروں سے وہ پلٹ جائیں, جن کو اللہ نے مہر لگا کے رکھا ہم کیا پلٹیں اس. اللہ نے اپنے رسول سے کہا انک لا تسمع الموتى, اے رسول ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکیں گے. ان کو اللہ نے مردہ فرمایا. جو دشمنی میں جل رہا ہے اسے چھوڑ دیں, اسے چھوڑ دیں. ان قریب اللہ کی پکڑ میں وہ گرفتار ہوگا. ہاں اگر انجانے میں کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو ہدایت دینے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے. تو جن کے دلوں پر مہر لگا ہے ان کا کوئی سروکار نہیں, نہ قرآن سے, نہ حدیث سے, نہ ہماری تقریروں سے, نہ نماز سے. تیسری ایک جماعت ہے جس کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں نازل کی. 5 آیتیں مومنوں کی شان میں, 2 آیتوں کافروں کے لیے, 13 آیتیں ایک جماعت کے لیے آئی. وہ کون سی جماعت ہے میاں؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے جو مومنوں میں بھی نہیں ہے, کافروں میں بھی نہیں ہے, نہ ادھر کی ہے, نہ ادھر کی ہے, ادھر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے بلکہ ادھر کی ہے. یہ منافقین کی جماعت ہے. منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی اور اللہ نے ان کی سب صفتیں بیان کی ہے. کیا کیا کر, جب مال ملنے لگتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہی تو حق مذہب ہے, ہاں اسی میں چلنے لگ جاتے ہیں, دوڑنے لگ جاتے ہیں. جہاں اسلام پر کوئی مصیبت آئی کیا ہم پہلے ہی بولتے نہیں تھے یہ بہت ڈینجر راستہ ہے, یہ بہت ڈینجر راستہ ہے.
ہاں ہم سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے ابھی اچھا چل رہا ہے. ارے مولانا کیا کہتے ہیں آپ, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اور کبھی اگر ہمارے اوپر کوئی پکڑ آئی یا کوئی مصیبت میں نازل آئے, ہم پہلے ہی کہتے تھے مولانا بہت بولتا ہے, پہلے ہی بولتے تھے ہم, کیا ضرورت تھی, گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا. مدینے کے کچھ منافقین جنگ احد کے بارے میں بھی ایسے ہی کہنے لگے. جب مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ احد میں تو واویلا مچائے. ہم پہلے ہی بولتے تھے نہیں جانا چاہیے تھا, ارے اپنے پاس اتنا ہتھیار نہیں, کچھ نہیں ہے, کیا ضرورت تھی جانے کی. یہ منافقین کی جماعت, ان کی اللہ نے صفات بھی قرآن میں بیان کر دی. اور میں کہتا ہوں میرے عزیز, میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا بھی تھا, یہ چوہے ہیں, چوہے اپنی جماعت میں, یہ چھپے ہوئے چوہے, یہ غدار لوگ جو ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں, سیم چوہا گھر میں جو رہتا ہے نا چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی تار کاٹ دیتا ہے. کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیا, کبھی گیس کی پائپ لائن کٹ کر دیا, کرنٹ کی تار کھا جاتا ہے تو بجلی سپلائی بند, لائٹ بھی نہیں چل رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور گیس کی پائپ کھا جاتا ہے کبھی تو گیس لیک ہو جائے, گھر بھی جل سکتا ہے تو چوہا چھوٹا لیکن تار کاٹ دیتا ہے, تار کاٹ دیتا ہے. منافق یہی ہے, گھر کے اندر رہتا ہے, مین تار کاٹتا ہے کہ مدینے سے بجلی سپلائی آ ہی نہ سکے, مدینے سے کوئی تمہارا پاور پہنچ ہی نہ سکے, تار کاٹ دو. مومنوں کو اسلام سے جڑی ہوئی جو شناختیں ہیں یہ کاٹ دیتا ہے. اور منافقین سے بچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے, کیا کرو گے, کیسے پہچانو گے ان کو؟ جماعت کے اندر جو موجود ہوتے ہیں غدار منافقین, جو اپنی قوم کو بیچ آتے ہیں, ان کی داڑھی ٹوپی سفید جبے کبے پہ مت جانا, ہاں یہ کوئی علامت نہیں یہ ایمان والوں کی. منافقین جو دین کو بیچ آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے سیم وہی تھیوری ہے. گھر میں چوہے کو بھگانے کے لیے کیا کرتے, دوا نہیں میاں, دوا مارنے, سب دوا نہیں ہوتے, دوا زہریلی ہوتی ہے, آپ کو بھی اثر کر جائے گی. سمپل سی بات ہے, بلی پال لو. کیا کرتے ہیں, بلی پالتے ہیں. اور بلی کیا ہے, سارے چوہوں کو پکڑ لے گی کیا, نہیں پکڑے گی. میاؤں میاؤں کہتی ہے تو چوہے بھاگ جاتے, بلی کی آواز سے چوہے نہیں آتے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا اسی طرح یہ چھپے ہوئے غدار اور منافقین جو چوہے ہیں تمہاری جماعت کو کاٹتے ہیں, ان سے ان کو دور بھگانے کے لیے علماء صالحین اور عاشقین کو اپنی جماعت میں رکھا کرو. ہاں محلے میں, ہر آبادی میں وہ عالم برحق ہونا چاہیے جو رسول پاک کا عشق رکھتا ہے. وہ میاؤں میاؤں کرتا رہے گا, یہ چوہے بھاگتے رہے. ہاں ان سے تمہاری حفاظت ہوگی. عزیزان گرامی, منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی. اس کے بعد اس بارے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے, اور سورہ بقرہ جس وجہ سے یہ ہوئی ہے نام اس کا, وہ پورا واقعہ موجود ہے. بنی اسرائیل میں ایک گائے کو ذبح کیا گیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے گائے کے ذبح کی تفسیر بیان کروں گا تو کچھ لوگوں کو لگے گا ہاں کہ یہاں پر بھی آتنک والی زبان استعمال کی جا رہی ہے. ارے اس پر تو بینڈ ہے, بنی اسرائیل میں بینڈ نہیں تھا, بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. مولانا ابھی اگر یہ گائے کے ذبح کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پچھلے 2 سال کی پہلے کی بات ہے, مجھے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. سورہ بقرہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں, کوئی صاحب کہہ رہے ہیں گائے پر تو بند ہے نا. ارے میاں بنی اسرائیل میں بند نہیں تھا, وہ 4000 سال پہلے کی جماعت ہے, ان کے زمانے میں, اور وہ بھی کھانے کے لیے نہیں, وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا. ایک آدمی قتل ہو گیا تھا, مرڈر ہو گیا تھا, اس کو کس نے مارا یہ معلوم کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ نے اس قوم کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے, جاؤ ایک گائے ذبح کرو. اور وہ گائے بھی کیسی, جو کسی کھیت میں نہ جوتی ہو, نہ کسی نے اس کو خود سے پالا ہو, وہ اپنے آپ سے پلی ہو, اور کلر بھی اس کا نہ سفید نہ کالا بلکہ پیلے کلر کی ہو, بچی بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو, بالکل جوان ہو. ایسی گائے کہاں ملے گی؟ بنی اسرائیل ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لائے, وہ بھی بڑی قیمت میں. کتنی قیمت؟ گائے کے وزن کے برابر سونا اور چاندی دے کر ایسی گائے لے کے آئے. یہ تفصیلی واقعہ ہے. اس گائے کو ذبح کر کے اس کی دم لے کر وہ مرے ہوئے آدمی کو مارا گیا, وہ زندہ ہو گیا,
اور اس نے بتایا مجھے کس نے قتل کیا، میرے چچیرے بھائی نے مجھے مارا مال کی لالچ میں، اور وہ زندہ ہوا، بتایا اپنے قاتل کو اور پھر مر گیا، بس اتنا کام تھا۔ یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے اسی کا ذکر اس پارے میں آیا، جس کی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، بکرا نہیں، بکرا جو ہے یہ مینڈے دمبے کو کہتے ہیں، بقرہ ہے، بکرا گائے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کے آداب، تفسیر کے آداب ملحوظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا اس رمضان کو ہم سب کے لیے برکتوں اور رحمتوں والا بنا دے، ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک دعا کی درخواست آئی ہے ہمارے جناب محمد صادق کپے آلور صاحب، جو تقریباً 3 سال سے لکھنؤ کی جیل میں قید ہیں، اور بے قصور کچھ مسلمانوں کو اس طرح ظالم قید و بند کی صحبتیں میں رکھتے ہیں۔ ہم ان بے قصور مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، اور مولا کریم کی بارگاہ میں عاجزانہ آپ ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ مولا ہم میں جو بھی عاشقان مصطفیٰ ناحق بے قصور جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما دے، ان کو ظالموں کی چنگل سے آزاد فرما دے، ان کو بے قصور ثابت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں تو سامعین ناظرین، امید ہے آپ نے پورا ویڈیو دیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں، نوٹیفیکیشن آن رکھیے، روزانہ رات میں انشاءاللہ 11 بجے ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ السلام علیکم۔